नाज़रीन, ट्रंप इस वक्त इत्तेहादियों के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान पर हमले से गवर्नमेंट तब्दील हो जाएगी या नहीं होगी। और इस वक्त एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो इसके बहुत ज्यादा खतरात हैं कि मेजर कैजुअलिटीज जो वो हो सकती हैं और ईरान जो है वो इजराइल को क्रश कर देगा। कोई वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरानी मिसाइल्स का सामना नहीं कर सकता है। ये 12 दिन की जंग के अंदर साबित हुआ है और इस दफा ईरान के पास मिसाइल्स जो कैपेबिलिटी है वो पहले से भी ज्यादा है। इस दफा रशिया ने अपने डायरेक्ट मिसाइल जो वो भेज दिए हैं, कुछ सामने आ चुके हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी सामने नहीं आए हैं। रशिया का ईरान के साथ खड़े होना ये नागुज़ीर है। रशिया ईरान से पीछे हो ही नहीं सकता है। बाकी बहुत सारी वजूहात है लेकिन मैं सिर्फ एक वजह आपके साथ शेयर कर देता हूं, वो ये है कि पिछले इन टाइम के अंदर ईरान ने रशिया को $3 बिलियन के मिसाइल दिए हैं। ये बहुत होते हैं $3 बिलियन के मिसाइल एक ऐसे वक्त में जब रशिया के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं था। देखिए, चाइना एक बड़ी पार है, उसको आप साइड के ऊपर रखें। उसके अलावा कौन खड़ा हुआ है? नॉर्थ कोरिया भी एक न्यूक्लियर पार है। तो ईरान जैसे मुल्क का रशिया के साथ खड़े होना और फिर मिसाइल्स देना और फिर ड्रोन्स देना, तो ये जो सारी सपोर्ट ईरान ने रशिया को दी है, इस पर एक ही कमिटमेंट जो वो ईरान की तरफ से रशिया से ली गई थी कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, यानी कि अगर हमारे पर जंग लॉन्च कर दी जाएगी इजराइल और अमेरिका की जानिब से, तो फिर आप हमारे साथ खड़े होंगे। ये जो कमिटमेंट है ईरान और रशिया की तरफ से दोनों के दरमियान, उसमें बुनियादी बात यह है, ईरानियंस ने मॉस्को का दौरा किया और उनको कहा रशियंस को कि जो तुम्हें चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन बदले में फिर जो हमें चाहिए आप देंगे। इसलिए आपने देखा कि रशिया ने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो स्टारलिंक को शिकस्त दे सकती है वो ईरानियंस को दी, जो इस रीजन में कभी किसी के पास नहीं आई, जो 5000 किलोमीटर रेंज रखती है, जो सैटेलाइट को जब जैम कर सकती है। ये किसी मुल्क की प्राइम टेक्नोलॉजी होती है, रशियंस ने दी क्योंकि एक कमिटमेंट जो वो मौजूद है। तो मेजर कैजुअलिटीज हो सकती हैं और ईरान जो है इजराइल को क्रश करने वाला है, मैं आपको बता दूं। और ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसके साथ जो है इजराइल में खतरा और भी पाया जा रहा है और वो ये है कि कहीं ईरान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ना कर दे, क्योंकि खतरात जो हैं, हमला अब अमेरिका ने किया, तो ईरान ने इस बार वाज़ेह कर दिया है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे। तो अगर ईरान को कोई गलतफहमी भी हो जाती है कि हमला होने जा रहा है और वो नहीं होने जा रहा है, यानी उनको लगता है कि अगले 1 घंटे के बाद अटैक हो जाएगा, कुछ ऐसे इशारे उनको मिलते हैं, तो बेशक वो हमला ना होने जा रहा हो लेकिन उनको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं, क्योंकि ये टाइम तो बड़ा अनसर्टन होता है ना, क्योंकि वहां से अटैक लॉन्च हुआ तो चंद मिनट्स में ईरान पर वो उनके जेट्स और मिसाइल पहुंच चुके होंगे। तो है तो ये चंद मिनट्स की गेम। तो ईरान एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जब इजराइल पर लॉन्च कर सकता है, ये इजराइल को जब वो खतरा है। और अगर आप देखें तो अमेरिका अपना नैरेटिव ईरान के खिलाफ पुश करने में फेल हो चुका है, बावजूद इसके कि वेस्टर्न हाइपोक्रेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कहती हैं, वेस्टर्न मीडिया जिसने गजा पर क्या रिपोर्टिंग की है वो आपके सामने है, वो क्या बात करता है ईरान के हवाले से, ये मैटर नहीं करता है। दुनिया इस नैरेटिव को बयान नहीं कर रही है, ठीक है ना। आप देखें कि रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है ये बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अफ्रीका से किसी ने स्टेटमेंट जारी की? क्या लैटिन अमेरिका से किसी ने स्टेटमेंट जारी की? है तो वही वेस्टर्न गवर्नमेंट जो ये सारा इनका अलायंस है, इजराइल, यूरोप एंड अमेरिका। उसके अलावा दुनिया में किसने स्टेटमेंट जारी की है ईरान के खिलाफ? रीजनल गवर्नमेंट जो इनके सबसे बड़े पार्टनर हैं, क्या उन्होंने, उनमें से किसी ने ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की है? तो इनका नैरेटिव फेल हो चुका है। ये जो मर्जी जब बात करते रहें, और ईरान मजीद फुटेजेस जारी कर रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे मास के साथ जो असलहा बरदार एलिमेंट्स हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं और अचानक मुजाहिरीन में से निकलकर वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और सिविलियंस के ऊपर, दोनों के ऊपर जब वो बैक वक्त अटैक कर रहे हैं। ये फुटेजेस और एविडेंसेस जब वो मजीद सामने आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो रेड सी के हवाले से एक अलायंस बना रहा है इसराइल के खिलाफ, जिसके अंदर सोमालिया शामिल है, जिसके अंदर इजिप्ट शामिल है, और एक बड़ा अलायंस है वो यहां पर बनने जा रहा है। इसके अंदर मजीद मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। खुद अच्छा, अमेरिका के अंदर भी बड़े मुजाहरे शुरू हो गए। अमेरिका काफी वहां पर तोड़ फोड़ एक रियासत के अंदर जब जारी है, और इसराइल के अंदर सुसाइड के जो वाकयात हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं। मजीद इजरायली फौजियों ने अपनी जानें ली हैं और ये केसेस तेजी के साथ जब वो बढ़ रहे हैं। तो नेतन्याहू जिस नहज के ऊपर इसराइल को ले गया है और जितना ओवर स्ट्रेच कर दिया है, तो वो ग्रेटर इसराइल बनाने चाहते हैं ज़ायनिस्ट, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये सारा प्रोजेक्ट ही कोलैप्स कर जाए, क्योंकि जब आप इतनी ताकत इस्तेमाल करते हैं
تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نتائج بھی لا کر دے، اور جب اس کا ریئیکشن آتا ہے، جب وہ بیک فائر ہوتی ہے، تو بھی پھر اتنے ہی نیگیٹو جو امپیکٹس ہیں وہ کریٹ کرتی ہے۔ کیوبا کے صدر جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، فیدل کاسٹرو کا کیوبا، 60 سال ہو گئے ہیں کیوبا چھوٹا سا اور امریکہ کے سامنے بیٹھا ہوا ڈٹ کر، انہوں نے کہا کوئی امپیریلسٹ پاور جب ہمیں جھکا نہیں سکتی ہے اور ہم فائٹ کریں گے کیوبا۔ اچھا، اس کے علاوہ یوکرین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جو ایمونیشن دیا گیا تھا ویسٹ کی جانب سے وہ ختم ہو رہا ہے، یوکرین کے پاس ایمونیشن ختم ہو رہا ہے۔ گرین لینڈ میں یورپین فوجیں پہنچ گئی ہیں، لیکن جتنی پہنچی ہیں، جس انداز میں پہنچی ہیں، دنیا میں اس وقت شدید آپ کہہ لیں کہ ایک مذاق بن رہا۔ آپ کو پتا ہے کتنی یورپین فوجیں گرین لینڈ پہنچی ہیں؟ 37۔ برطانیہ، فرانس، ناروے، فلانا فلانا فلانا، ٹوٹل کتنے فوجی بھیجے ہیں امریکہ سے لڑنے کے لیے؟ 37 فوجی، پوری دنیا مطلب، اور پیوٹن اور کیم جونگ تو اس وقت پتہ نہیں وہ ہنس کے پاگل ہو رہے ہوں گے۔ 37 فوجی بھیجے ہیں گرین لینڈ کی مدد کو، ڈنمارک کی مدد کو۔ یہ ہے عظیم یورپ کی طاقت۔ اور اس لیے دیکھیں نا کہ ایران میں اتار دے یورپ فوجیں، تو کیا ہے اندر سے ڈسٹیبلائز کرنا، سینکشن لگانا۔ اور یہ سینکشن کا ٹول بھی آپ دیکھیں کب سے وہ لگا رہے ہیں، یہ فارغ ہو چکا ہے سینکشن کا ٹول، ایک بار پھر وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بہرحال ہے یورپ کی طاقت۔ تو اس کے بعد تو ٹرمپ کو میرا خیال واضح ہو گیا ہے وہ گرین لینڈ کے اوپر اٹیک کرے گا۔ ظاہر ہے اس کے بھی نتائج خود امریکہ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، اور اصل بات یہ نہیں ہے، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ امریکہ کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے گرین لینڈ کو لینے کی، لیکن اس سے ان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل گیم اس کے بعد شروع ہوگی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ البتہ میں یہ بتا دوں کہ یہ انہوں نے 37 سولجرز بھیجے ہیں، انہوں نے کہا یہ ہماری سمبولک پریزنس ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں، لیکن فوج ہم اتنی بھیج رہے ہیں کہ ہماری ایک سمبولک پریزنس ہے۔ اچھا، اس وقت میں جب کسی بھی وقت اٹیک ہو سکتا ہے تو ایک سمبولک پریزنس رکھنا، اس پر بھی ایک کوشچن مارک ہے۔ لیکن بہرحال میں سب سے پہلے فائنینشیل ٹائم کی ایک ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اصل میں یہ ایران میں، وینزویلا میں، آگے پیچھے جو ساری لڑائی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ورلڈ آرڈر کی ہے، اور اس میں اگر ویسٹرن ورلڈ آرڈر جو ہے اس کو مکمل شکست ہو جاتی ہے تو فلسطین کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے، ایران کا نتیجہ بھی دیکھیں گے، لیٹن امریکہ کا نتیجہ بھی آپ دیکھیں گے۔ فائنینشیل ٹائم، امریکہ کی جو بلنٹ پاور پالیٹکس ہے، یہ امریکہ کی جو گلوبل پاور ہے اس کو ایروڈ کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے۔ یعنی یہ تمام پالیسی بلنٹ پاور کی، نیکڈ پاور کی، یہ بیک فائر ہو رہی ہے۔ فائنینشیل ٹائم کے مطابق امریکہ کا جو گلوبل انفلوئنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے اس پالیسی کے بعد۔ امریکہ جو ہے وہ ایبنڈن کر رہا ہے اپنی آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ کو، اور اس کے ساتھ گلوبل جو لائلٹی ہے امریکہ کے ساتھ، یعنی اس کے کینیڈا، یورپین، دوسرے جو لائل ایلائز ہیں امریکہ کے، وہ دور ہو رہے ہیں۔ اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ چائنا رائز کر رہا ہے مور اٹریکٹیو جیو پولیٹیکل پارٹنر۔ یہ ہے اصل کہانی۔ تو ویسے ٹھیک ہے، مطلب جو ٹرمپ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اس کو مزید اسی پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے نا، ایک امپائر ہے، اس نے دنیا کو دیا کیا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو موریلٹی پہلے ایگزسٹ کہاں کرتی تھی؟ بس ایک پردہ سا ہی رکھا ہوا تھا نا۔ عراق میں 1 ملین کیجویلٹیز ہوئی، 1 ملین عراقی مارے گئے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے، اور ملینز ڈسپلیس ہوئے۔ شام میں 7 لاکھ لوگ جب مارے گئے، ملینز ڈسپلیس ہوئے۔ ویتنام آپ کے سامنے ہے، لیبیا آپ کے سامنے، افغانستان آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ جنگیں ہیں جہاں پر ملین کیجویلٹیز ہیں۔ تو اس کے علاوہ ریجیم چینجز، آپریشنز تو آپ کے سامنے ہیں ہی ہیں۔ تو موریلٹی ایگزسٹ پہلے کرتی کہاں تھی؟ بس ایک پردہ سا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور ٹرمپ نے آ کر وہ پردہ بھی اٹھا کے پھینک دیا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب ٹرمپ جو کر رہا ہے بہترین کر رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ مجھے یہاں سے میں آئل نکال رہا ہوں، یہاں یہ پورا ملک جب میں چلاؤں گا، سو اوکے ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو امپائر جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اصل بات یہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ مثال کے طور پر ٹرمپ کی پالیسی نے لیٹن امریکہ کو سبجوگیٹ کرنے کی، لیٹن امریکہ سبجوگیٹ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ لیٹن امریکہ کوئی سبجوگیٹ آلریڈی ہو چکا تھا اور اب وہ دوبارہ جا رہا ہے۔ نہیں، لیٹن امریکہ کبھی سبجوگیٹ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ جو منرو ڈاکٹرائن ہے ناظرین،
اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ منرو ڈاکٹرائن جو 1823 کے اندر آئی تھی، جو امریکی صدر تھا منرو، یہ انیشلی ایک اینٹی امپیریل ڈاکٹرائن تھی. یہاں پر چونکہ جو یورپین کالونائزرز تھے وہ یہاں پر آ رہے تھے، چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، کالونیز بنا رہے تھے، امپیریلسٹ ان کی پالیسیز تھیں، اور لیٹن امریکہ کی یہ ممالک جو ہیں وہ بڑے تنگ تھے یورپین سے. تو امریکہ ایک بڑی پاور کے طور پر رائز کیا اور اس نے یہ پالیسی بنائی کہ یورپینز اب ادھر نہیں آئیں گے. سو اٹ واز اینٹی امپیریل پالیسی، اور لیٹن امریکن نیشن جو ہے وہ اس پالیسی سے بہت خوش تھیں. ٹھیک ہے، یہ لیٹن امریکن نیشن اس پالیسی سے خوش تھیں کہ ہمیں کالونائزر سے ہماری جان چھوٹی. پھر پچھلی سینچری میں امریکن امپیریلزم کا آغاز ہوا لیٹن امریکہ کے اوپر، اور پھر لیٹن امریکہ نے بھرپور انداز کے اندر جنگ لڑی ہے. فیدل کاسٹرو، چے گویرا، مطلب آپ کو بڑے بڑے نام ملتے ہیں جو لڑے ہیں، اور امریکہ کو بہت برا ایکسپیرینس ہوا ہے اس امپیریلزم کا اپنے ہیمسفیئر کے اندر. اور یہ ساری ریاستوں کو یہ جھکا نہیں سکے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ساری ریاستیں سبجوگیٹ ہو گئی تھی، یہ انہوں نے بڑی جنگ لڑی ہے. تو امریکہ کو پھر بعد میں سمجھ آئی کہ ان سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو اپنے کیمپ میں لے کر آؤ. انویسٹمنٹس، ٹریڈ، ڈائلاگ، اس طرح یہ پالیسی جب اختیار کی گئی امریکہ کی جانب سے. پھر بہت سارے لیٹن امریکہ کے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر بنے، جس میں میکسیکو ایک مثال ہے. تو ٹرمپ کیا کر رہا ہے کہ جو پیچھے ڈیکیڈز کی ایفرٹس ہیں ان سے پریویس ایڈمنسٹریشنز کی، اس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. یہ لیٹن امریکہ کوئی یہ نہیں کہ پہلے جھک گیا تھا اور اب وہ کھڑے ہو رہے، نہیں، وہ کبھی جھکے ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا کہ یہ وہ امریکہ کے سامنے جب وہ سبجوگیٹ ہو جائیں، یہ کبھی انہوں نے قبول نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ منرو ڈاکٹرائن جو ہے نا، یہ آج کے دور میں تو ویسے ہی یہ کوئی ریلیونٹ ہے ہی نہیں. سو اسی طرح ٹرمپ کی باقی بھی پالیسیز جو ہیں وہ ٹریڈ وار سے لے کر اور باقی جنگوں سے لے کر، وہ بالکل امریکنز بھی اس کو سمجھنے سے جو وہ قاصر ہیں. تو ٹھیک ہے، امپائر کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے اس میں اسی طرح کے حکمران آتے ہیں. سو ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. اسکاٹ ریٹر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ امریکہ جیتنے والا نہیں ہے. ہاں، ہم بڑی تباہی مچائیں گے. اسکاٹ ریٹر بڑے اینالسٹ اور فارمر انسپیکٹر ہیں ویپنز کے امریکہ کے، ٹھیک ہے نا، اعلیٰ عہدیدار رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے، ہم ایران میں بہت تباہی مچائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم ایران میں جیتیں گے نہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایرانینز ول کرش اسرائیل کو کرش کر دیں گے ایرانینز، اور وہ امریکن بیسز کو ڈسٹرائے کر دیں گے، ملبے کا ڈھیر بنا دیں گے، جس سے ٹینز آف تھاؤزنڈز آف امریکن کیجوالٹیز ہو سکتی ہیں. اسکاٹ ریٹر، دسیوں ہزار امریکن کیجوالٹیز ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح کی ایک بات ٹکر کارلسن بھی ایک وقت میں کر چکا ہے کہ یہاں پر بڑی میجر کیجوالٹیز ہماری ہوں گی. تو کوئی بھی امریکی صدر جو ہے اس نے ایران جنگ کی حامی نہیں بھری ہے کبھی بھی، اس وجہ سے. اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے. صحیح ہے. سو بہرحال ٹرمپ تو پھر ٹرمپ ہے. یو ایس نے کرٹیسائز کیا ہے ساؤتھ افریقہ کو کہ ایران کو اپنی نیول ڈرلز کے اندر پارٹیسپیٹ کیوں کرنے دیا، اور ساؤتھ افریقہ نے ڈیفینڈ کیا. انہوں نے کہا بالکل ایران ہمارا اتحادی اور ہم آگے بھی ایران کے ساتھ جنگی مشقیں کریں گے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر اب یہ باقاعدہ خوف پایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مس کیلکولیشن یہ پریمپٹیو سٹرائک کی طرف ایران کو دھکیل سکتی ہے، کہ اگر اس کو لگا کہ اسرائیل یا امریکہ امییننٹ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس کو لگا کہ اگلے گھنٹے اٹیک ہونے جا رہا ہے، تو وہ ایک سٹرائک لانچ کر دے گا. کیونکہ ایرانینز کے ہاتھ بھی ٹریگر پر ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایرانینز کے ہینڈ آن ٹریگر. تو وہ ایک پریمپٹیو سٹرائک جو وہ لانچ کر سکتے ہیں. اس وقت ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ شاید 2-3 دن 4 دن کچھ بھی نہ ہو، وہ ایسٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں، ایئر کرافٹ کیریئر آ رہا ہے، لیکن ایرانینز اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں کہ 4 دن بعد کچھ ہوگا. وہ ان کے ہاتھ ٹریگر پر ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایئر کرافٹ کیریئر تو امریکہ کا آ رہا ہے نا، تو حملہ تو اسرائیل لانچ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک ڈسپشن ہو کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ اٹیک کرے گا، پتہ چلا اسرائیل نے اٹیک کر دیا. سو ایرانینز ہینڈز آن ٹریگر. سو فارمر ایرانی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا
کہ یہاں پر باقاعدہ سبوٹاج کیا گیا، دنگے فساد ہوئے ٹو آرگنائز موو اگینسٹ ایران. یہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے ہوا، یہ کوئی سپونٹینیس ریئیکشن عوام کا نہیں تھا. تو مزید آج جو فوٹیجز جاری ہوئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تھاؤزنڈز ہیویلی آرمڈ ماسکڈ ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز پر انہوں نے اٹیکس کیے، سیویلینز پر اٹیکس کیے اور بلڈنگز کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. ان کی باڈی لینگویج، ان کے اسلحہ کیری کرنے اور اس کو استعمال کرنے کے طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے وہ باقاعدہ ٹرینڈ ایلیمنٹس ہیں. ایک عام بندہ وہ ہتھیار اٹھائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک عام بندہ ہے، لیکن جب کوئی ٹرینڈ اٹھائے گا، جب کوئی سولجر ہتھیار اٹھائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. مطلب وہ اچانک نکل کر آ رہے ہیں پروٹیسٹرز میں سے. اور سیکورٹی یہ جو ایران میں سیکورٹی کے اتنے لوگ مارے گئے ہیں، یہ اس طرح نہیں مارے گئے کہ ان کے کوئی کلیشز ہوئے ہیں جس میں ان ایلیمنٹس نے جا کر مارا ہے. ادھر سیکورٹی والے کھڑے ہیں، ادھر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اچانک یہ نکل کر آئے اور انہوں نے ان پر گولیاں چلا دی. اس طرح یہ زیادہ تر ہلاکتیں اس طرح سے ہوئی ہیں. سو ڈیورنگ UN سیکورٹی کاؤنسل میٹنگ ایران، رشیا اور چائنا نے کنڈیم کیا امریکہ کو اوور رائٹس، کہ یہاں پر امریکہ نے یہ سارا کچھ کروایا. اور پیوٹن نے بھی اس بات کو کنفرم کیا. ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے، پیوٹن نے کہا کہ جو ملین سٹرونگ ریلیز ہوئیں، ملینز آف پیپل ایران میں نکلے، یہ بتا رہا ہے کہ ایران کی ریالٹی کیا ہے، ایران کے اصل حالات کیا ہیں. بتا رہے ہیں کہ ملینز آف ایرانینز جو نکلے، یہ بتا رہا ہے کہ اصل بات کیا ہے اور امریکہ کوئی دوسرا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، رشیا اینڈ چائنا ان پچھلے 5-10 دنوں کے اندر یہ مانیٹر کر رہے تھے کہ اگر اندرونی طور پر بھی ایران کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا یہ گورنمنٹ سروائیو کر سکتی ہے. پچھلے 12 دن کی جنگ میں چائنا نے بڑا کلوزلی مانیٹر کیا کہ کیا ایران ایک بیرونی حملے کو سسٹین کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کو اپنا پرائم پارٹنر بنانا ہے تو آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ تگڑا ہے یا نہیں ہے، وہ بھیڑ سکتا ہے یا نہیں بھیڑ سکتا. تو اس میں ایران نے دکھایا کہ وہ ایک ایکسٹرنل اٹیک کو بھی جھیل سکتا ہے. اور یہاں پر ایران نے رشیا اور چائنا کو دکھایا کہ ہم ایک انٹرنل اٹیک کو بھی جھیل سکتے ہیں، گورنمنٹ مضبوط ہے. سو اس سے رشیا اور چائنا کا اعتماد بھی ایران پر جو وہ اور بڑھے گا. انصار اللہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ایرانین نیشن نے جو اینیمی پلاٹ تھا وہ ناکام بنا دیا ود ملین سٹرونگ مارچ. یہ جو ایران کے لوگ نکلے، انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کا جو منصوبہ تھا اس کو ناکام بنا دیا. سوسائڈ سرج امانگ اسرائیلی سولجرز پوسٹ غازہ وار. بہت زیادہ کیسز اسرائیل کے اندر جو سامنے آ رہے ہیں، یہ ہے ان کی اصلیت. دیکھیں، جنہوں نے غزہ میں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جنہوں نے عراق میں 1 ملین لوگوں کو مارا، وہ آپ کو ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی کا درس دے رہے ہیں یہاں ایران میں، اور ہیومن رائٹس کا کور لے کر یہاں پر آ رہے ہیں، یعنی کہ اسرائیل، یعنی کہ امریکہ. رضا پہلوی کی بات سن لیں. کہتا ہے کہ اگر میں ایران کا دوبارہ سربراہ بن جاتا ہوں، یعنی میرے پاس حکومت آ جاتی ہے، تو میں ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دوں گا اور سب سے پہلے اسرائیل کو ریکگنائز کروں گا. یہ کیا ہے؟ یہ ایران کی خوشحالی کے لیے ہو رہا ہے نیوکلیر پروگرام. بھائی نیوکلیر پروگرام تو ایز اے ایران اس کی حفاظت کے لیے ہے. تو ایران کو نیوکلیر پروگرام ختم کرنا، اسرائیل کو ریکگنائز کرنا، یہ سارا کچھ کیا اس لیے کیا جا رہا ہے؟ وہ تو کہتے نہیں، یہ خوشحالی کے لیے کیا جا رہا ہے. اور ویسٹرن میڈیا وہ اتنا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اچھا، کچھ تو ایسی بھی انہوں نے عجیب چیزیں کی ہیں کہ وہ دنیا دیکھ کر سوچ رہی ہے کہ اچھا دیکھو ان کا پروپیگنڈا. ایک اٹالین چینل ہے، اس نے ایک ہالی ووڈ مووی کی تصویر لگا دی اور وہ کمپیریزن کر رہا تھا کہ ایران میں ریولوشن سے پہلے ہمیں کتنی آزادی تھی، ہم کتنا اچھا رہ رہے تھے، اور بعد میں دیکھو کہ ہم پر بڑی سختی آ گئی، پردہ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اور تصویر کون سی دکھا رہا ہے؟ وہ باقاعدہ ایک ہالی ووڈ کی تصویر اس نے دکھا دی. مطلب ایسے انہوں نے بوگس پروپیگنڈا جو کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو یہاں خوشحالی لانی ہے. رضا پہلوی کہہ رہا ہے کہ میں تو نیوکلیر پروگرام ختم کر دوں گا اور اسرائیل کو ریکگنائز کروں گا. ایران ان منصوبوں کو جب وہ کامیاب نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی ایران کے لوگ ہونے دیں گے. ایکزیس یہ بتا رہا ہے کہ ٹرمپ انٹرنل ڈسکشن بھی کر رہا ہے اور ایلائز کے ساتھ ڈسکشن بھی کر رہا ہے کہ اگر ہم اٹیک کریں، اور ٹائمنگ بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ کب کریں اور کیا کریں، اور اس کے نتیجے میں ایفیکٹولی کیا ڈیسٹیبلائز کر سکتے ہیں ہم ایران کی گورنمنٹ کو، کہ ایران کی گورنمنٹ جب چینج ہو جائے گی
इंटरनल और एलाइज के साथ डिस्कस कर रहा है ट्रंप, और टाइमिंग डिस्कस कर रहा है कि कब यह होना चाहिए। इजरायली आर्मी यह बता रही है कि हम अपने तमाम बॉर्डर्स के ऊपर अलर्ट हैं। सऊदी अरेबिया एक रेड सी की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा अहम अलायंस बना रहा है विद इजिप्ट एंड विद सोमालिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मिस्र के अंदर यूएई ने $35 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स, उनकी बात हो रही थी, कुछ कमिटमेंट्स भी हुई। इस वक्त मिस्र ने भी यूएई की एयर स्पेस बंद कर दी है। तो ये सारे मुल्क जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हो गए। यूएई अपनी पोजीशन इजराइल के साथ ले चुका है। तो यहां पर ये एक टर्की, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ये सारे मुल्क जो है वो अपना अलायंस बना रहे, कतर भी उसके अंदर शामिल है। तो ये सोमाली लैंड के प्रोजेक्ट का सामना करने के लिए सोमालिया, सऊदी अरेबिया और मिस्र का एक इनिशियली अलायंस बन रहा है। बाद में इसमें और मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। क्यूबा के सदर कह रहे हैं आज के जो हॉकिश हैं, हॉकिश उनको कहते हैं जो जंग और वॉर मॉन्गरर होते हैं। तो आज के जो हॉकिश हैं ये इनको हम सबक सिखाएंगे कि जो रेवोल्यूशनरी हैं, वॉर ऑफ ऑल पीपल was born in the retaliation to the most dangerous threats by the former hawkish। कि आज के हॉकिश को हम सबक सिखाएंगे कि कैसे हमने इनसे पहले वाले जो इनसे भी ज्यादा हॉकिश थे उनको कैसे हमने शिकस्त दी। और उन्होंने फिर फिदल कास्ट्रो की कोर्ट को आगे बताया कि यू इंपीरियलिस्ट वी डू नॉट फियर यू एट ऑल, हम तुमसे किसी सूरत जब वो डरते नहीं हैं। जैसे कि फिदल कास्ट्रो ने कहा कि हमें कोई धमकाए ये हमें कबूल नहीं, और तुम जो है वो हमें इंटिमिडेट जो है वो नहीं कर सकोगे। सो ये है क्यूबा का रिएक्शन जो उनके दरवाजे पर बैठा है। और आप कहें कि ईरान जो है वो सब्जुगेट कर जाएगा। और जरा टेलीग्राफ की खबर देखें, लैटिन अमेरिकन गोरिल्ले जो हैं वो सुपर गोरिल्ला आर्मी बना रहे हैं टू टेक ऑन ट्रंप। लैटिन अमेरिका, सिर्फ वेनेजुएला नहीं, लैटिन अमेरिकन गोरिल्ले एक सुपर आर्मी बना रहे हैं ट्रंप से लड़ने के लिए, यानी अमेरिका से लड़ने के लिए। ग्रुप्स अर्ज टू ज्वाइन फोर्स एंड फाइट एनिमीज फॉर द ग्रेटर होमलैंड। देखिए ये जो गोरिल्ले हैं ना, इनको ना अमेरिका पहले शिकस्त दे सका है ना अब दे पाएगा। ये बिल्कुल है, मतलब वो समझ लें ये जो वेनेजुएला जो है उसने 40 लाख गोरिल्ले तैयार किए हैं 2009 के बाद। वो आज तक उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी है। उनको तैयार करने का मकसद ये है कि एक दिन अमेरिका आएगा और उनसे हमने लड़ना है। तो वो कई साल जो है अमेरिका से लड़ते रहेंगे और अमेजोन की जंगल और मतलब वहां क्या अमेरिकी फौज जब जाएगी। तो ये एक डिजास्टर पॉलिसी है जो साबित हो चुकी है। मजीद अगर ट्रंप आगे बढ़ेगा तो डिफीट के अलावा आगे कुछ भी नहीं है। ये गोरिल्ले तो ये तो अगर थोड़े दिन और गुजरते हैं, ट्रंप ऐसे ही ताकत इस्तेमाल करता है, तो ये गोरिल्ले कोई ऐसा वाकया करके ये अमेरिकन फौज को उल्टा ड्रैग करेंगे। क्या हो, ये खुद ऐसे कोई अटैक करेंगे, कुछ करेंगे, इनको ड्रैग करने की कोशिश करेंगे। तो ये टेलीग्राफ की खबर है कि वो तो पूरे लैटिन अमेरिका के गोरिल्ले इकट्ठे हो गए हैं। और वैसे भी वहां पर जो सेंटिमेंट है ना, वो ऐसा नहीं है कि वेनेजुएला के गोरिल्ले ये समझते हैं कि हमने सिर्फ वेनेजुएला ही का दिफा करना। वो सब कनेक्टेड हैं, कोलंबिया के, एक्वाडोर के, हेती के, क्यूबा के, ये सब आपस में कनेक्टेड है। अब तो वो गोरिल्लों का राब्ता अंसारुल्लाह के साथ हो गया, सही है। वो मरिया मचाडो ने जो है वो दिया नोबेल पीस प्राइज। नॉर्वे इज शॉक्ड कि ये नोबेल पीस प्राइज है वो किसी को गिफ्ट तो नहीं किया जा सकता। तो वैसे ये भी फारिग हो चुका है, ये इंस्टीट्यूशन भी। जैसे न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा कि नोबेल मेडल जो है इससे पहले भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बेचा गया। तो ये जिसको इन्होंने दिया है इसका बनता था, अब उसने जाकर आगे ट्रंप को दे दिया है। तो ये इंस्टीट्यूशन भी इनका फारिग हो गया। तो यूरोपियन मिलिट्री पर्सनल जो है वो ग्रीनलैंड में पहुंच चुके हैं। फ्रांस ने 15 भेजे हैं, जर्मनी के 13 हैं, स्वीडन के 3 हैं, नॉर्वे के 2 हैं, फिनलैंड के 2 हैं, यूनाइटेड किंगडम का 1 फौजी और नेदरलैंड का 1 नेवल ऑफिसर है। और उधर अमेरिका ये कह रहा है डील शुड एंड विल बी मेड ऑन ग्रीनलैंड, यूएस प्लान्स टू विजिट इन मार्च। वो कह रहे हैं कि हर सूरत हम ग्रीनलैंड जब वो लेंगे। तो ये इस वक्त की बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अमेरिका तबाही मचा सकता है, बिल्कुल लैटिन अमेरिका में, ईरान में, आगे पीछे जहां भी वो अटैक करे बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, लेकिन वो फतह नहीं पा सकता जो फ्रंट उसने खोले। ये बात ध्यान में रखें। और ईरान जंग तो इनका बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगी।
اور یہ ویسٹ کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں جب وہ رجیم چینج کرنا یہ کوئی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور جو ایران کے آگے میزائل برسیں گے وہ پھر یہ بھول جائیں۔ تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، ہم نے راز آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔